یہ سن 1969 کی بات ہے جب مشرق وسطیٰ میں عرب اسرائیل تنازع اپنے عروج پر پہنچ چکا تھا۔ مصر میں صدر جمال عبد الناصر کی حکومت تھی جو اسرائیل کے لحاظ سے کافی جارحانہ پالیسی کا حامی تھا۔ جمال عبد الناصر 1965 میں اسرائیل کے ہاتھوں مصر کی شکست کو لے کر ہمیشہ اضطراب کا شکار رہتا تھا اور ٹھان رکھی تھی کہ ایک دن مصر نے اپنی تاریخی شکست اور بے عزتی کا بدلہ لینا ہے۔ جمال عبد الناصر کی کابینہ میں مختلف وزیر مشیر شامل تھے، مگر ان سب میں قریب ترین اس کا اپنا داماد اشرف مروان تھا۔ اشرف کو صدر ناصر کا داماد ہونے کے ناطے مشیروں میں وہ مقام حاصل تھا جو شاید ہی کسی اور کو حاصل ہوتا ہے۔ وہ ہر اجلاس اور میٹنگ کا حصہ ہوتا اور کسی بھی فیصلہ سازی میں دوسرے مشیروں کے مقابلے میں صدر ناصر پر زیادہ اثر انداز ہوتا۔ اسرائیل پر حملے کی منصوبہ بندی کے لیے کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے صدر ناصر کو اشرف سے مشاورت کی ضرورت تھی۔ جمال عبد الناصر نے ٹھان رکھی تھی کہ اسرائیل پر ہر صورت حملہ کرنا ہے اور 1965 والی شکست کا بدلہ چکانا ہے، مگر اشرف اس معاملے میں اختلاف رائے رکھتا تھا۔ ایک اہم اجلاس میں صدر ناصر نے سب مشیروں کو بلا کر اسرائیل پر حملے کی منصوبہ بندی سے متعلق مشاورت چاہی تو اشرف مروان وہ واحد مشیر تھا جس نے حملے کی مخالفت کی اور صدر کو مشورہ دیا کہ وہ امریکہ کو بطور ثالث شامل کر کے اسرائیل سے امن معاہدہ کر لے۔ اشرف کا ماننا تھا کہ اسرائیل پر حملہ کرنے کی صورت میں ہمیں ایک بار پھر شکست کا سامنا ہوگا، کیونکہ اسرائیل کو امریکہ کی مدد حاصل تھی، جبکہ سوویت یونین جو مصر کا اتحادی تھا اس وقت معاشی طور پر کمزور ہو چکا تھا اور کسی بھی وقت ٹوٹ سکتا تھا۔ لہٰذا سوویت یونین کے بھروسے پر اسرائیل سے جنگ نہیں کی جا سکتی تھی۔ مروان کے اس مشورے کے بعد صدر ناصر غصے میں آ کر میٹنگ چھوڑ کر چلا گیا اور اپنی بیٹی مونا کو بھی کھری کھری سنائی۔ اشرف مروان اپنی بیوی یعنی صدر ناصر کی بیٹی مونا کو لے کر ملک چھوڑ کر سوئٹزرلینڈ چلا گیا اور اس دوران صدر ناصر کی نظروں سے دور رہا۔ کچھ عرصے بعد ہی صدر ناصر دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے اور اقتدار نومنتخب صدر انور السادات کے پاس چلا گیا۔ اشرف مروان نے موقع کی مناسبت دیکھ کر مصر کا رخ کیا اور صدر انور السادات کا اعتماد حاصل کرنے کی کوشش میں لگ گیا۔ اشرف مروان حکومتی حلقوں میں کافی اثر و رسوخ رکھتا تھا اور صدر انور السادات کا اعتماد حاصل کرنے میں اسے زیادہ مشکل پیش نہیں آئی۔ انور السادات بھی جمال عبد الناصر کی طرح اسرائیل کے بارے میں جارحانہ مزاج رکھتا تھا اور اسی کوشش میں تھا کہ کسی طرح اسرائیل پر حملہ کر کے اس سے صحرائے طور کا کھویا ہوا حصہ واپس لیا جائے۔ صدر ناصر کی طرح انور السادات کے مشیران میں بھی اشرف مروان سب سے زیادہ اہمیت رکھنے لگا تھا، تو اس حساب سے کسی بھی ہونے والے فیصلے سے باخبر رہتا تھا۔ جب مروان کو پتہ چلا کہ صدر انور السادات بھی اسرائیل پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں تو اس نے اس جنگ کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش شروع کر دی، مگر جب اسے محسوس ہوا کہ جنگ صرف مصر کی جانب سے نہیں بلکہ اسرائیل کی جانب سے بھی روکنے کی ضرورت ہے تو اس نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو شاید اس سے پہلے جنگی تاریخ میں دیکھنے کو نہ ملے۔ اشرف مروان نے اسرائیلی خفیہ تنظیم موساد کو خبر دی کہ مصر کی جانب سے ان پر حملے کی تیاری ہو رہی ہے، لہٰذا وہ چوکنا رہیں اور اپنے دفاع کو مضبوط رکھیں۔ سادہ الفاظ میں اشرف مروان ایک ڈبل ایجنٹ یعنی دونوں ممالک کے لیے کام کرنے والا جاسوس بن گیا۔ یہ کام موت کو دعوت دینے کے برابر تھا، کیونکہ اس وقت اسرائیل اور مصر کی خفیہ تنظیمیں ایک دوسرے کی نقل و حرکت پر حد درجہ نظر رکھے ہوئے تھی اور دونوں اطراف سے کسی بھی قسم کی غلطی سنگین نتائج کا باعث بنتی۔ مگر اشرف مروان کو اپنی جان سے زیادہ ان جانوں کی فکر تھی جو مصر یا اسرائیل کی ممکنہ جنگ کے نتیجے میں موت کو منہ میں چلی جاتی۔ اشرف مروان کی اولین کوشش یہی تھی کہ اسرائیل اور مصر کے درمیان کوئی امن معاہدہ ہو اور
جنگ سے بچا جا سکے۔ اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو جنگ کی صورت میں بھی ایسی کوئی صورت نکالی جائے کہ دونوں طرف جانی نقصان کم سے کم ہو۔ لہذا جنگ کا خطرہ ٹالنے کی خاطر اس نے حکمت عملی اپنائی کہ جب بھی صدر سادات اسرائیل پر حملے کی تیاری کرتا، اشرف مروان خفیہ طریقے سے اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کو اس کی پیش کی اطلاع کر دیتا اور اسرائیل اپنی دفاع میں فوجی حرکت میں لے آتا، جس سے مصر کو اپنا حملہ مؤخر کرنا پڑتا۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج جو کہ مصر کی طرف ممکنہ حملے کی خاطر اپنے دفاعی اخراجات میں اضافہ کرتا چلا جا رہا تھا، یہ دیکھ کر حیران رہ جاتی کہ اشرف مروان کی اطلاع کے برعکس مصر کی جانب سے کوئی حملہ نہیں ہوتا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ انہیں اشرف مروان کی باتیں جھوٹ محسوس ہوئیں اور وہ اسے ایک دروغ گو سمجھنے لگے، جبکہ اشرف انہیں پورا یقین دلانے کی کوشش کرتا رہا کہ وہ ایسا صرف امن کے لیے کر رہا ہے تاکہ دونوں جانب لوگوں کو جنگی تباہی سے بچایا جا سکے۔ بہرحال اشرف مروان کی طرف سے 2 دفعہ غلط اطلاع ملنے کے بعد اسرائیلی موساد نے اس سے رابطے منقطع کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنے جاسوسوں کو خاص تنبیہ کی کہ اشرف مروان کی طرف سے آئندہ ملنے والی کسی بھی اطلاع کو مصدقہ نہ مانا جائے۔ وہیں دوسری جانب اشرف کے لیے اپنی حکومت میں مسائل کھڑے ہونا شروع ہو گئے۔ جب مصر کی خفیہ تنظیم کو پتہ چلا کہ اشرف براہ راست اسرائیلی خفیہ تنظیم کے ساتھ رابطے میں ہے، اشرف کے گھر پر حملہ کر کے بیوی بچوں کو ہراساں کیا جانا شروع ہوا اور اس حد تک حالات خراب ہوئے کہ ان کی جان بچانے کے لیے اشرف نے انہیں مصر سے باہر بھیج دیا۔ اشرف کے لیے سب سے بڑی اذیت کا باعث یہ بات تھی کہ اسرائیلی خفیہ ادارے اب اس کی بات پر یقین نہیں کرتے تھے اور شنید یہی تھی کہ مصر کی طرف سے کسی بھی جنگی حملے کی صورت میں اشرف اگر اسرائیلی اداروں کو پیشی کی اطلاع کر بھی دیتا تو وہ اس کی بات کا بھروسہ نہ کرتے۔ نتیجہ یہی نکلنا تھا کہ اسرائیل کو بھاری نقصان اٹھانا پڑتا اور بدلے بھی مصر پر حملہ کر کے اس سے بھی زیادہ نقصان کرتا اور دونوں جانب ناقابل تلافی نقصان کا اندیشہ تھا۔ مگر اس کے باوجود اشرف نے کوشش ترک کرنے کے بجائے اسرائیل کا اعتماد دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اس دفعہ اس نے اسرائیلی خفیہ تنظیم کے سربراہ کو بمِ ثبوت یہ اطلاع دی کہ مصر ان پر حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ اسرائیلی خفیہ ادارے کے سربراہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی اشرف کی اطلاع پر بھروسہ کیا اور ایک بار پھر اپنی حکومت کو قائل کیا کہ وہ سرحدوں پر فوج بٹھا دیں تاکہ مصر کی جانب سے حملے کی صورت میں دفاع کیا جا سکے۔ وہیں دوسری جانب مصر نے صدر انور سادات کو راضی کیا کہ وہ اس رات ہر صورت اسرائیل پر حملہ کرے تاکہ اسرائیل سے صحرائے طور کا علاقہ واپس لیا جا سکے۔ صدر سادات نے اس تجویز پر عمل کیا اور حملے کی تیاری شروع کر دی۔ بالآخر نتیجہ وہی نکلا جو اشرف مروان نے سوچا تھا۔ اسرائیل کی طرف سے حملے کا بھرپور دفاع کیا گیا اور جنگ میں دونوں جانب زیادہ تباہی نہیں ہوئی اور نتیجہ ایک امن معاہدے پر جا کر ختم ہوا جو کہ امریکہ کی ثالثی میں اسرائیلی اور مصری وزرائے اعظم کے درمیان طے پایا تھا۔ یہ اسرائیل اور مصر کے درمیان ہونے والا سب سے تاریخی اور پائیدار امن معاہدہ تھا جو کم از کم 20 سال سے زیادہ عرصہ تک قائم رہا۔ اس معاہدے کے پیچھے اشرف مروان کے تاریخی کردار کو تسلیم کیا گیا اور اسے اسرائیل اور مصر کا مشترکہ ہیرو مانا گیا۔ یہ تاریخ میں اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ تھا جس میں ایک ایجنٹ نے 2 مختلف ملکوں کے خفیہ اداروں کو معلومات فراہم کر کے ایک بڑی جنگی تباہی سے بچا لیا۔ اشرف مروان کو یہ کردار نبھانے کے نتیجے میں اینجل یعنی فرشتے کا لقب دیا گیا۔ اشرف مروان 27 جون 2007 کو لندن میں اپنے اپارٹمنٹ کی بلڈنگ کے نیچے مردہ حالت میں پائے گئے۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق ان کو بالکونی سے نیچے پھینکا گیا تھا اور گردن کی ہڈی ٹوٹنے سے موت واقع ہوئی تھی۔ اس کی موت آج تک معمہ بنی ہوئی ہے جسے کوئی حل نہ کر پایا اور نہ ہی کسی تنظیم نے اس کی ذمہ داری قبول کی۔
اشرف مروان کی شخصیت کے حوالے سے یہی عمومی تاثر ہے جو آپ کے سامنے ہم نے رپورٹ کی صورت میں پیش کیا۔ اسرائیل کی طرف سے خصوصی طور پر اسے امن کا لمبردار قرار دینے اور اپنا ایجنڈا ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی ہے، مگر یہ حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اشرف مروان اسرائیل کے لیے نہیں بلکہ دل و جان سے مصر کے لیے کام کرتا رہا۔ اشرف مروان کے بارے میں اسرائیل نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ اس کے لیے کام کر رہا تھا، مگر یہ اب دعویٰ باطل ثابت ہو چکا ہے۔ اسرائیل تک اس نے معلومات ضرور پہنچائیں جو اس کی ذمہ داری کا تقاضا تھا۔ اعتماد برقرار رکھنے کے لیے اپنی حکومت کو اعتماد میں لینے کے بعد کچھ حقائق بھی اسرائیل تک اشرف مروان کی طرف سے پہنچائے گئے، جس پر اسرائیل کے اس دعوے کا انحصار ہے کہ وہ ہمارے لیے کام کرتا تھا، مگر اس نے اپنا اعتماد برقرار رکھنے کے لیے جو حقیقت پر مبنی انفارمیشن اسرائیل کو دی، اس میں بھی مصر کی کامیابی کے تناسب کو ترجیح دی گئی۔ اس نے یوم کپور جنگ پر حملے کے حوالے سے جو ٹائم بتایا تھا، اس سے 4 گھنٹے پہلے مصر نے حملہ کر کے اپنے مقاصد حاصل کر لیے تھے۔ یوم کپور وار پر اتھارٹی سمجھے جانے والے اسرائیلی اسکالر پروفیسر یوری بار یوسف نے کہا ہے کہ اشرف مروان، جس سے موساد اپنا ایجنٹ سمجھتی تھی، اس نے اسرائیل کو بیوقوف بنایا۔ یہ وہی یوری بار یوسف ہیں جنہوں نے دی اینجل ہو سیوڈ اسرائیل کتاب لکھی تھی۔ مصری حکومت اشرف مروان کے اسرائیلی یا ڈبل ایجنٹ ہونے کے دعوے کو قبول کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے۔ اشرف مروان کی جب برطانیہ میں ہلاکت ہوئی تو ان کی میت کو مصر لا کر پورے اعزاز کے ساتھ دفن کیا گیا۔ مصری حکومت اس معاملے میں اتنی زیادہ حساس واقع ہوئی ہے کہ مصری پبلشنگ ہاؤس کے مالک خالد لطفی کو اسرائیل ناول ایجپٹین سپائی ہو سیوڈ اسرائیل کے عربی ایڈیشن کی ڈسٹریبیوشن پر 5 سال قید کی سزا کا حکم سنایا گیا تھا۔ یہ ناول اسرائیل مصنف یوری بار یوسف نے لکھا تھا، جس کا ہم تذکرہ کر چکے ہیں، جس میں مصر کے سابق صدر جمال عبد الناصر کے داماد اشرف مروان، جو سابق مصری صدر انور السادات کے مشیر بھی تھے، کو اسرائیلی جاسوس کے طور پر پیش کیا گیا تھا۔ اشرف مروان کی وفاداری پر مصری حکومت کو ذرا بھر بھی شائبہ ہوتا تو وہ اسے بعد از مرگ اتنا احترام نہ دیتے اور نہ ان کو صدر اپنا مشیر بناتے اور نہ ہی زندگی میں ان کو اعزازات سے مصری حکومت نوازتی۔ اسرائیل نے مصر کے ہیرو کو ڈبل ایجنٹ کے طور پر پیش کر کے امن کا لمبردار قرار دیا۔ ان کی اپنے ملک کے لیے وفاداری کو مشکوک بنانے کی یہ ساری کوشش تھی، جس میں اسرائیل بالآخر ناکام ہو گیا اور مصری حکومت نے باور کروا دیا کہ اشرف مروان ان کا وفادار، حکومت کا، ریاست کا وفادار تھا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔